بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہر ذی روح میں جذبات ہوتے ہیں، خوشی کے، دکھ کے، غصے کے، نفرت کے، پریشانی کے، لڑائی کے اور دیگر ایسے ہی۔ یہ ایک نارمل آدمی میں تو نیچرل ہے اور ایک مخصوص حد تک ہوتے ہیں، خوشی بھی، دکھ بھی، غصہ بھی، نفرت بھی، محبت بھی۔ لیکن اگر یہ کسی نفسیاتی عارضے کے سبب بڑھ جائیں، جیسے ایک بندہ ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بولنے لگتا ہے تو بہت زیادہ بولتا ہے، اوور ٹاکنگ کرتا ہے، اسے غصہ آتا ہے تو انتہائی شدید غصہ آتا ہے، اس میں وہ کچھ بھی کر جاتا ہے۔ کسی سے نفرت کرتا ہے تو انتہائی درجے کی نفرت ہوتی ہے، وہ شدید نفرت کرتا ہے۔ مطلب کسی بھی جذبے میں، خوشی کے ہوں، نفرت کے ہوں، غصے کے ہوں، پریشانی کے ہوں، ان کے اظہار میں بہت ہی زیادہ شدت آ جاتی ہے۔ یعنی پریشان ہوتا ہے تو انتہائی درجے کا پریشان ہو جائے گا اور حد سے زیادہ جسے کہتے ہیں وہ دکھ کی حالت میں چلا جائے گا۔ یہی حال غصے میں، یہی حال خوشی میں۔ پیسے خرچ کرنے پہ آئے گا تو سارے اڑا دے گا، بہت زیادہ خرچ کرے گا۔ انتہائی رویے جنہیں کہتے ہیں، انتہائی قسم کے، یہ ایک ذہنی عارضے کا سبب ہوتے ہیں اور ان میں چینجز آتی رہتی ہیں۔ مطلب آج وہ بہت خوش ہے، حد سے زیادہ خوش ہے، تو کل بہت زیادہ پریشان ہو سکتا ہے، سب سے الگ تھلگ ہو سکتا ہے، تنہا رہ سکتا ہے۔ غصے میں ہے تو کل خوشی میں بھی ہو سکتا ہے، محبت میں بھی ہو سکتا ہے، اس کا رویہ محبت بھرا رویہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں شدت ہوگی، بہت زیادہ شدت ہوگی۔ موڈ سوئنگ کریں گے، چینجز آئیں گی موڈز میں، کبھی اچھا کبھی برا۔ لیکن یہ اچھا اور برا انتہائی شدید ہوگا، مطلب نارمل انسان کی طرح نہیں ہوگا، اس میں بڑی شدت ہوگی، بہت زیادہ شدت ہوگی۔ تو یہ ہمارے دماغ میں ایک ہارمون ہے جو موڈ کو اچھا کرنے یا برا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس میں سے ایسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں کہ موڈ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، اچھا فیل نہیں ہوتا اسے۔ ایک نارمل حد تک تو یہ ٹھیک ہے، سبوں میں ہوتا ہے، لیکن جب ان میں رویوں میں، ان چیزوں میں شدت محسوس ہونے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ شدت بڑھنے لگتی ہے تو پھر یہ نفسیاتی عارضہ ہے۔ اسے بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ یہ علاج کے بغیر نہ کنٹرول ہوتا ہے، نہ ٹھیک ہوتا ہے، اور یہی بائی پولر ڈس آرڈر مینک ڈس آرڈر کا باعث بن جاتا ہے، پاگل پن کا باعث بن جاتا ہے، انسان مکمل سائیکوسس ہو جاتا ہے۔ تو اس عارضے کا کسی سائیکیٹرسٹ سے
علاج کرانا انتہائی ضروری ہے. اس کا سبب تو وہی برین کے کیمیکلز ہیں، لیکن یہ موروثی ہوتا ہے. عام طور پہ آپ کے بڑوں میں کسی نہ کسی میں ہوتا ہے، تو آپ میں بھی یا کسی میں آ سکتا ہے. موروثی وجہ سے 40 سال تک پہلے تھا کہ یہ زیادہ امکان اس کے ہوتے ہیں، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے اور اس سے پاگل پن جنم لے لیتا ہے. اس کا پراپر ٹریٹمنٹ پہلے جو ہوتا تھا وہ ٹیگرال سے، ایپیوال سے کیا جاتا تھا، لیکن اب بہت جدید اس کی ادویات آ گئی ہیں، جیسے لیتھیم ہے اور کچھ ہیں. لیکن یہ کلاسیفائڈ بندے سے، پراپر رجسٹرڈ ڈاکٹر سے، سیکیٹسٹ سے لی جاتی ہیں کہ ان کے اگر فوائد ہیں تو ان کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. ایک کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کو انہی سے نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو ایسے آپ کے ارد گرد، آپ کے عزیز و اقارب میں، دوستوں میں، جاننے والوں میں، یا خدا نخواستہ آپ میں کسی میں بھی اگر ایسا ہے تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اسے سیکیٹسٹ کے پاس لے جایا جائے اور وہ اسی کی ہدایات کے مطابق اس کا علاج کرایا جائے. وگرنہ یہ کسی بہت بڑے سانحے کا باعث بن سکتا ہے. یہ کبھی کبھی اسینشل سٹیجز پہ خود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا جو سیکیٹسٹ سے علاج ہوتا ہے وہ بڑا طویل بھی ہو سکتا ہے، لائف لانگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ 2-3 سال کا عرصہ لگتا ہے، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور ایسے بہت سے کیسز ہیں جاننے والوں کے، دیکھے بھالے، سنے سنائے، کہ جو بھی مکمل ٹھیک ہو گئے ہیں اور 1-8 سال میں ٹھیک ہو گئے ہیں. بالکل روٹین پہ آ جانا، مکمل ٹھیک محسوس کرنے لگنا اور ان رویوں میں بالکل نارمیلٹی آ جانا، یہ تو ود ان اے ویک اور 2 آ جاتی ہے. لیکن اس کا مکمل علاج بہرحال ضروری ہے. تو میں یہی ایک مشورہ دوں گا کہ ایسا کوئی بھی آپ کے جاننے والا، آپ کی فیملی میں کوئی بھی ہے تو اسے سیکیٹسٹ کے پاس لے جائیں اور جیسے وہ کہیں اسی طرح سے علاج کرائیں. اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو تمام ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آسانیاں عطا کرے ہمیں، اور آسانیاں بانٹنے کی بالخصوص توفیق عطا فرمائے کہ جو بانٹیں گے وہی پلٹ کے آئے گا. یہ ایک فطری اصول ہے اور اٹل اصول ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.